بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فتنہ دجال بڑا سخت فتنہ، بڑا ہی سخت۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے فتنہ دجال سے بچائے۔ دجال جب آئے گا تب آئے گا، اس کا جو وقت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ چھوٹے چھوٹے دجیل یہ تو آپ کو نظر آتا۔ دجیل سمجھتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے دجال یہ بہت نمودار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فتنوں سے بچایا۔ قربان جائیے ہمارے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسی تعلیم دی ہے، ایک ایسا عمل بتایا ہے کہ اگر بندہ وہ کرتا رہے تو فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ بڑا ہی آسان عمل ہے، قرآن مجید ہر ایک کے گھر میں ہے۔ اپنی عادت بنائیں، کوشش کریں۔ سورہ کہف جو ہے اس کی ابتدائی 10 آیات وہ حفظ کریں اور اس کو روزانہ پڑھا کریں۔ حفظ نہیں بھی ہوتی تو اس کو پڑھا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو ان 10 آیتوں کو حفظ کرے، روزانہ اس کی تلاوت کرے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو امید ہے کہ یہ بات آج آپ نے نوٹ کر لی ہوگی انشاءاللہ، اور اپنی عادت بنائیں گے، خود بھی، گھر میں بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، گھر والوں کو بھی انشاءاللہ۔ 2 منٹ نہیں لگیں گے پڑھنے میں، 10 آیتیں پڑھنے میں 2 منٹ نہیں لگیں گے، تو اس کو ضرور اپنے اوراد میں شامل کر لیں۔ یہ وہ عمل ہے جو حضور نے بتایا۔ کوئی دنیاوی عامل کوئی بات کرتے تو بندہ لپک جاتا ہے کہ یار میں کروں گا۔ یہ تو حضور نے بتایا، اس میں کنفرمیشن ہے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس بات کو آپ نے نوٹ کر لیں اور روزانہ عادت بنا لینی ہے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ کم از کم اس کو ضرور پڑھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور فتنہ دجال اور فتنہ دجیل سے محفوظ رکھے۔ یا آپ کے ہاتھوں میں جو ہے نا اٹھا کے پھرتے ہیں، یہ بھی دجیل ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، اس کی بھی ایک ہی آنکھ ہے۔ اگر بندہ غور کرے، اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بچائے۔ ضرورت کے تحت استعمال کیا کریں، جتنی ضرورت ہو، سارا دن نہ لگا کریں۔ بیٹا آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں، مسجد میں بند کر نیچے کریں، سب نیچے کریں، سب کے سب اپنے موبائل فونوں کو بند کریں اور اچھے بچے بن جائیں۔ یہ محفل جنہوں نے کروائی ہے انہوں نے اپنا اہتمام کیا ہوا ہے، جن لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے وہ آئے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ آئیے محبت سے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رضائے خستہ جوش بحر عصیاں سے نہ گھبرانا، رضائے خستہ جوش بحر عصیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن
ان کی رحمت کا کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہوگی جائے گا، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہوگی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، جان دے تو وعدہ دیدار پر، جان دے تو وعدہ دیدار پر، جان دے تو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، یادیں ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ابرو کو تلوار سے تشبیہ دی جاتی ہے شاعری میں، تلوار جب اٹھتی ہے نا تو دام، پنجرا، قید خانہ، قید، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، یعنی بس وہاں سے اشارہ ہو جائے ابرو کو، ان کے ابرو مبارک جنبش فرمائے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یادیں ابرو کر کے تڑپو بلبلو، یادیں ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا، یاد کے سو ذکر حق ہے آہ کر، صنعت ندرت خیال، شاعری کی صنعت ندرت خیال کا یہ شعر ہے، کمال کا شعر، گیسو جو ہوتے ہیں نا وہ یوں لام کی شکل میں ہوتے ہیں، لام کی شکل میں ہوتے ہیں گیسو، ایسے حضور کے گیسوؤں کو یاد کرنا کیا ہے، یاد بھی کرو اور آہیں بھرو، آہیں بھرو، آہ میں دو حروف ہیں، ایک الف دوسرا ہا، ایک الف دوسرا ہا، الف اور ہا تو ہو گئے، اب بیچ میں دو لام لگ جائیں تو کلمت اللہ آشکار ہوتا ہے، تو اعلیٰ تک کہتے ہیں دل کو صاف کرنا ہے، دل کو آئینہ بنانا ہے، اور چاہتے ہو کہ معرفت کی راہ میں
قدم رکھو اور مسافر بن جاؤ اور یہ صاف ہو جائے، سارا مسئلہ اسی کا ہے نا، سارا معاملہ ہی تو یہی ہے. یہ صاف ہو گیا تو سب چیز اچھی ہو گئی، پورا جسم اچھا ہو گیا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. تمہارا جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک تو پورا جسم ٹھیک، وہ خراب تو پورا جسم خراب. سن لو وہ دل ہے، قلب ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑے پتے کی بات کی. حضور کے دامن کو چھوڑ کر کوئی کہے کہ میں پہنچ جاؤں گا، وہ پہنچے گا، لیکن کدھر؟ جنت میں نہیں. پہنچے گا جہنم میں پہنچے گا. حضور کے دامن کو چھوڑ کر کہے میں پہنچوں گا، وہ جہنم میں پہنچے گا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہو ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ سبق دے رہے ہیں کہ ان کی یاد کبھی دل سے بلائی نہ جائے. بات جو کیجئے اور جب کیجئے ساتھ میں ذکر محبوب رب کیجئے. یاد گیسو ذکر غق گئے آہ کر دل میں پیدا نام ہو ہی جائے گا. دل میں پیدا نام ہو ہی جائے گا. ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا. دل میں پیدا نام ہو ہی جائے گا. یاد رہ جائے گی یہ بے باکیاں. یہ مسجد ہے. میں بڑے یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مسجد میں جب آنا لوگ شروع کرتے ہیں نا نماز کے لیے، لوگ آتے ہیں، سب سے پہلے کون آتا ہے؟ بوڑھے. سب سے پہلے کون آتا ہے؟ بوڑھے آتے ہیں. آئیں گے، کبھی کبھی صفائی بھی کر دیں گے، پنکھا بھی کھول دیں گے، جو چل رہا ہوگا بند بھی کر دیں گے. اور کبھی امام صاحب 5 منٹ دیر ہوگی نا تو پھر یوں ہی کریں گے. ہوتا نہیں ہوتا؟ تو بڑھاپے میں آ کر تو بندہ آ ہی جاتا ہے. رام ہو جانا، تابیدار ہونا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جوانی کی عبادت کر لے، بڑھاپے میں تو مان ہی جائے گا، نفس تو رام ہو ہی جائے گا. لیکن اس وقت کیا ہوگا سوائے افسوس کے کہ ہائے زندگی میں نے کیسے گزاری، ہائے افسوس میں نے زندگی کیسے گزاری. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یاد رہ جائے گی یہ بے باکیاں. نفس تو رام ہو ہی جائے گا. نفس تو رام ہو ہی جائے گا. ہو جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. اب تو لائی ہے شفاعت افو پر. بڑا گہرا شعر ہے یہ، بڑا واقعہ اس کے ساتھ، طویل واقعہ. میرے آقا کس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، کیسے سجدہ کریں گے، کیسی حمد بیان کریں گے کہ پھر ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیے، سوال کیجئے پورا ہوگا، شفاعت کیجئے قبول ہوگی. اس سے پہلے کیا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن، 25,000 سال تو ایسے ہی گزر جائیں گے کہ کیا کریں، کہاں جائیں. لیکن جب حضور شفاعت کبریٰ کا دروازہ وا فرمائیں گے پھر بات بنے گی. پھر ایسا کمال ہوگا انشاءاللہ کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. واہ. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب تو لائی ہے شفاعت افو پر. بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا. بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا. رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. دل کو بھی آرام ہو
ان کا کام ہو ہی جائے گا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جگہ نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جگہ نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ چلے اس کو آج پرانی طرز میں پڑھتے ہیں تاکہ سب مل کے پڑھ سکیں۔ پڑھیے محبت سے پرانی طرز میں۔ او کمال حسن حضور ہے، او کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں۔ بھول پار سے دور پھولوں کو تھا مگر شاخوں کا احتجاج بڑا دردناک تھا۔ گلاب پھولوں کا بادشاہ، گلاب جو ہے وہ پھولوں کا بادشاہ ہے۔ تو جب محبوب کی بات ہو رہی ہے تو بات بھی گلاب کی گئی، لیکن گلاب کے پھول اگرچہ خوشبو ہوتی ہے، اگرچہ بڑا دیدہ زیب ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور اتنے خطرناک کانٹے ہوتے ہیں کہ فوراً چپ جاتے ہیں۔ اس طرح شمع جب محفل کو روشن کرتی ہے تو اگرچہ روشن ضرور کرتی ہے لیکن دھواں بھی دیتی ہے، اور اس کا دھواں بڑا کالا کالا ہوتا ہے۔ کبھی ٹرائی کرنا ہو تو یوں اوپر ہاتھ رکھنا لوگ تھوڑی دیر بدل جائے، ایسا دبا ملے گا کالا کالا۔ اعلیٰ تک کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں۔ یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان جگہ نہیں۔ یہ پھول خار سے دور ہے، یہ پھول خار سے دور ہے۔ اور دو جگہ کی بیکٹیریاں نہیں، جملہ استفہامی۔ دو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانیے دلوں جان نہیں۔ کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، کہو ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں
کہ وہ ہمیں بلغ العلا من سار من سار ایسے کرو من سار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان کس کو نہیں ملی؟ زبان کس کے پاس نہیں؟ بیان کون نہیں کرتا؟ کلام کون نہیں کرتا؟ ہم بیان کریں، ہم کلام کریں، ہم سخن کریں تو اس پر کلام ہو جائے، اس پر اعتراض بن جائے. کوئی کہے بھائی مجھے اس پر کلام ہے، آپ نے جو بات کی ہے مجھے اس پر کلام ہے، لیکن میرے آقا کا کلام من سار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان وہ سخن گئے جس میں سخن نہ ہو، اور وہ بیان جس کا بیان نہیں وہ کمال جس میں حضور ہے. فارسی میں بخدا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم. کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت قسم اٹھاتے ہوئے، بات ہی ایسی بخدا خدا کا یہ گدر بخدا کا یہ گدر نہیں اور کوئی أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آپ نے آیت سنی بھی ہے، ترجمہ بھی سنا ہوا ہے، لیکن میں آج توجہ دلا رہا ہوں. لوجدوا اللہ، وہ ضرور اللہ کو پائیں گے، وہ ضرور اللہ کو پالیں گے. تواب الرحیمہ، توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا. آئیں گے کہاں؟ جاؤ کا آئیں گے تیرے پاس، پائیں گے اللہ کو. بخدا خدا کا یہ گھر ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے، یہ گھر یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے. مژدہ ہو بے گھروں کہ صلاح اچھے گھر کی ہے. بخدا جو وہاں سے کرم ہو، رحم ہو، انعامات ہو، جو کچھ بھی ہو، جتنا بھی ہو، جو وہاں سے ہو یہی واستغفر لهم الرسول، جو وہاں سے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں
کھلے بندوں اس پہ یہ جرتیں. غلام ایسا تو نہیں ہوتا، محمدی ایسا تو نہیں ہوتا. وہ بڑا ڈھائی کے ساتھ کہتا ہے میں محمدی نہیں ہوں. اعلیٰ جواب دیتے. جواب کیسے دیتے اعلیٰ؟ سنو. کرے مصطفیٰ کی اذانت کھلے بندوں اس پہ یہ جرت سے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی. ارے ہاں نہیں ہے ہاں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی. ارے ہاں ہے انہیں کے نور سے سب عیاں، ہے انہیں کے جلوے میں سب نہاں، ہے انہیں کے نور سے سب عیاں، ہے انہیں کے جلوے میں سب نہاں. بن صبح تابش مہر سے، بن صبح تابش مہر سے رہے پیش مہر یہ جان نہیں بلبل اولاد کمال گی. وہی نور حق وہی ذل رب، وہی نور حق وہی ذل رب، ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب. وہی نور حق وہی ذل رب، ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب. نہیں ان کی ملک میں آسمان، نہیں ان کی ملک میں آسمان، کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں بلبل اولاد کمال گی. وہی نام کا کہ مکی ہوئے، وہی نام کا کہ مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. تخت نشین، تخت پر بیٹھے گا کون؟ تخت پر بیٹھے وہ جو جسم رکھے. اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے، جسم سے پاک تو بیٹھے سے پاک. بیٹھے وہ جو جسم رکھے، اور مکین وہ ہو جس کے لیے مکان ہو. مکان ہو تو مکین ہے نا، اور مکین ہونے کے لیے بھی ظاہر ہے جسم چاہیے. اللہ تعالیٰ مکین ہونے سے پاک ہے، کوئی چیز اس کو گھیر نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سنی ہے نا وہ بڑی تعریف کرتے ہیں حضور کی، اتنی کرتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے بتایا فرق سنو، نبی کون ہے اور رب کون ہے. اعلیٰ حضرت نے جواب دیا. اعلیٰ حضرت سنو، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا یہ بھی بڑا پیارا اور بڑا ہی گہرا شعر ہے.
بڑا گہرا شعر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان سے کہا گیا کہ اپنے نالین کو اتار، فَقْلَعْنَا عَلَيْكَ۔ اس کی تفسیر اشاری کے پڑھی جائے جو اعلیٰ حضرت نے 30ویں جلد میں لکھی ہے فتح الشریف کے ایک سوال کے اندر، تفسیر اشاری۔ تو مراد یہ ہے نالین سے مراد ہیں دو جہاں، بڑی تفسیر اعلیٰ حضرت نے کی، بحث بڑی کمال کی بحث کی اعلیٰ حضرت نے نالین کی۔ تو نالین سے مراد ہے دو جہاں۔ تو گویا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ اے موسیٰ دو جہان سے توجہ ہٹا دیجیے، آپ وادی قدس میں پہنچ چکے، اب بارگاہ قدس میں ہیں، دو جہاں سے توجہ ہٹا دیجیے۔ لیکن میرے آقا او ادنا کی رفتوں پر ہے، اللہ اپنا دیدار عطا کر رہا ہے اور حضور حاضر ہو رہے ہیں۔ ادھر سے تین نظر شاہ نمازیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ادھر سے تین نظر شاہ نمازیں اور ادھر سے انعام و خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ حضور کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ فرماتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ادھر سے تین نظر شاہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں سلام اور رحمت کے ہار گند کر گلوئے پرنور میں پڑے تھے۔ لیکن حضور ادھر بھی ہمیں نہیں بھولے، اور حضور نے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اچھا علینا میں سب آ جاتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، جمع متکلم، جمع متکلم نہیں، علینا میں آ گیا سب۔ لیکن حضور نے صالحین کو الگ رکھا، صالحین کو علیحدہ ذکر کیا، تو گناہگاروں کو ساتھ رکھا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، حضور نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا۔ سبحان اللہ کہو گیا، حضور وہاں نہیں بھولے۔ دیکھو کیا مقام ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ وہاں تو نہیں کہا گیا حضور سے کہ محبوب توجہ ہٹائیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا آقا فرماتے ہیں شب معراج اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت کے شانوں کے درمیان رکھا، دست قدرت، تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی اور ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ اعلیٰ حضرت نے تو قلم توڑ دیا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ وہ بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ لاڈلے شہزادے ہمارے غوث پاک فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعا خردرۃ علی حکم اتصال۔ اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو میں ایسے دیکھتا ہوں اپنے دل جسے رائے کا دانہ۔ رائے کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو غوث اعظم کی شان ہے، یہ تو غوث پاک کی شان ہے۔ تو غوث اعظم کے نانا ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ
ایسے معاملات ہوں کہ حضور ایسے مقام پر بھی نہ بھولیں، ادھر بھی نہ بھولیں. تو جب ایسے کریم آقا مل جائیں، ایسے شفیق آقا مل جائیں، ایسے امت کے غمخوار آقا جسے مل جائیں، تو پھر عاشق صادق کیوں نہ کہے کروں تیرے نام پہ جا پیدا، کروں تیرے نام پہ جا پیدا، بس ایک جان دو جہاں پیدا کروں. اب سنو وہ جہاں سے بھی نہیں بھرا. اس کیفیت کو کوئی محسوس تو کرے. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلبل اولا نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا. جیسے میرے سرکار ہیں، حضور کو کیا کہیں؟ پھول بڑا نازک ہوتا ہے، خوشبو والا ہوتا ہے، دیدہ زیب ہوتا ہے، فرد دیتا ہے، تازگی کا احساس لاتا ہے پھول. نا کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا. کہو اس کو گل کہے کیا بنے، کہو اس کو گل کہے کیا بنے. یہ گلوں کا ڈھیر کہاں ہے، کہو اس کو گل کہے کیا بنے. یہ گلوں کا ڈھیر کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، کیا ٹھیک وہ رخ نبوی پر مثال گل. ارے پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل. کہو گل کہے کیا بنی کہ گلوں کا ڈھیر کہاں اس مقصد کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا. ریاست نان پارا تھی، ایک ریاست نان پارا، ریاست بہاولپور ریاست تھی، وہاں نان پارا ریاست تھی. اس کے ایک نواب صاحب بھی تھے. تو کسی نے عرض کی کہ یہ نواب صاحب ہیں تو ان کی شان میں کوئی قصیدہ اگر آپ کہہ دیں تو نواب صاحب خوش ہو جائیں گے، کچھ انعام مل جائے گا، تو کچھ دین کا کام ہو جائے گا. میں یہ بات اکثر کر دیتا ہوں کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو گھستے ہیں پارٹیوں کے اندر کہ یار اس کو پکڑو، پارٹی ہے، کام کریں گے، کچھ مدد ہو جائے گی، دین کا کام کریں گے. میں کوئی ناجائز یا حرام نہیں کہہ رہا، لیکن بات کر رہا ہوں عاشقوں کی. جب اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہی حضور ہیں، اعلیٰ کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں. تو عاشقوں کی بات دوسری ہوتی، وہ پارٹیوں کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے کہ پارٹی کو پارٹی بنایا کس نے.
تو اعلیٰ حضرت کو تو جلال آ گیا کہ میں اس در کا غلام، اس در کا فقیر، ادھر کا منگتا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، میں اس ریاست نان پارا کے نواب کی تعریف میں۔ اعلیٰ حضرت کو تو جلال آ گیا، اور اگر عاشقوں کو جلال آ جائے نا تو وہ ریاست کو الٹا کر دیتے ہیں، اور ریاست کو الٹ دیتے ہیں، ریاست نان پارا کو پارا نان کر دیتے ہیں۔ ریاست نان پارا تھی، اس کو پارا نان کر دیا، الٹ دیا، نان پارا، پارا نان، پارا کہتے ٹکڑے کو، نان کہتے روٹی کو۔ اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھے، کہا کروں مت گئے اہل دول رضا، پڑ اس بلا میں میری بلا، کروں مت گئے اہل دول رضا، پڑ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا اپنے کریم کا، میرا دین پارا نانگی، میں گدا اپنے کریم کا، میرا دین پارا اچھا تشریح میں کرتا تو نہیں ہوں، تشریح مجھے کرنا ہی نہیں آتی۔ وہ میں نے بات کر رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت اس شعر میں ان لوگوں کو جواب دیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کی تعریف اتنی کرتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے کہ اللہ کون ہے اور نبی کون ہے، بتا دیا اعلیٰ حضرت نے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، بیٹے سے پاک ہے، اللہ مکین ہونے سے پاک ہے، حضور تو مکین بھی ہوئے، حضور تو بیٹھے بھی، تخت عرش اللہ کا ہے، عرش اللہ کا ہے، لیکن مسند کس کی ہے؟ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، تم کس طرح کہتے ہو اللہ سے ملاتے ہو؟ وہی نام کا کہ مدعی ہوئے سرش نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ، وہ خدا جس کا مکان نہیں بل ایک ایک مصرے میں، دو دو مصرے میں اعلیٰ حضرت ایسی تعریف کر دیتے ہیں، کسی بات کی بھی، کسی مسئلے کی ایسی تعریف کر دیتے ہیں کہ اتر جاتے ہیں۔ مومن کون ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے ایک ہی مصرے میں بتا دیا کہ مومن کون ہے۔ سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ایک ہی مثل میں آلہ، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، دل سے، دل سے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے دل سے، ایک ہوتا ہے بدلے ناخواستہ، سمجھ رہے ہیں؟ بدلے ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے بندہ کبھی کبھی کرتا نا، کوئی
میں کسی کی عزت کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بدلے ناخواستہ کرنی پڑی. کوئی مسئلے ہوتے ہیں, کئی معاملات ہوتے ہیں, کسی کو روب میں آ کر کسی کے ہوتا ہے معاملہ, تو اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے ہمیں کہ جن کی تعظیم لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. یہ حدیث پاک سے مفہوم کو بتاؤں کہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی تعظیم لوگ اس لیے کریں کہ اس کے شر سے بچیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. بدلے ناخواستہ سمجھایا میں نے آپ کو, اور دل سے, دل سے, دکھانے کے لیے نہیں, جتلانے کے لیے نہیں, دل سے. کوئی کہے تو نہیں, دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے, تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے, تعظیم بھی کرتا ہے. اس شعر کو مجھ سے زیادہ اچھا کون جانتا ہوگا؟ جب میں نعت پڑھنے کے بعد سلام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو اکثر ایسا ملتا ہے معاملہ دیکھنے کے لیے, کچھ لوگ, سب لوگ تو کھڑے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے کھڑے نہیں ہونا چاہتے, وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کبھی یوں ہاتھ نہیں باندھتے, کبھی یوں کریں گے, کبھی یوں کریں گے, کبھی یوں کریں گے. میں دیکھوں گا تو کبھی ہلکا یوں کر لیں گے. میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ شعر آتا ہے کہ تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے, مومن وہ ہے جو اچھا یہ شعر ابھی دوسرا بتاؤں میں آپ کو. یہ کہتے اعلیٰ کہتے ہیں کہ واللہ, یہ بھی قسم ہے, واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے, واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. ارے اتنا بھی تو وہ کوئی جو آہ کرے دل سے, اتنا بھی تو وہ کوئی جو آہ کرے دل سے, تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تم سے, مومن وہ ہے جو بچھڑی گئے گلی کیسی, بگڑی گئے بنی کیسی. اچھا اس کو ظاہری معنوں میں لے لیتے ہیں, ورنہ اس کے آگے بھی بڑے اس کے راز ہو سکتے ہیں اس شعر کے. ایک گلی تو ایسی ہے جہاں سے ہم سب چھڑے ہیں اور یہاں پہ آ کے پھنسے ہوئے ہیں, اور کب ملے موقع تو دوبارہ جائیں. بہ چلی آنکھ بھی اشکوں کی طرح دامن کہ نہیں تارے نظر جز دو سے تارے دامن. اپنا وطن چھوڑ کے آئے نا, ایک تو یہ بھی ہے, لیکن یہاں ظاہری معاملہ, یہ مدینہ منورہ گئے تھے تو کیسی ہماری بنی ہوئی تھی نا, جو بگڑی ہوئی تھی وہ بن گئی تھی. جب سے وہاں سے آئے ہیں تو بچھڑی گئے گلی کیسی, وہ بگڑی گئی بنی کیسی. پوچھو کوئی یہ صدمہ ارمان بھرے دل سے, پوچھو کوئی یہ صدمہ ارمان بھرے دل سے. اس شعر کا جو مزہ ہے نا وہ ہے ارمان بھرا دل. اس شعر میں جو یہ نا ارمان بھرا دل, یہ بڑا کمال کا. بھائی کہتے ہیں کہ مدینہ شریف جا کر تو ارمان نکل جاتے ہیں, لیکن وہاں سے بھی ارمان نہ نکلے. اچھا ارمان ایک تو نہیں ہوتا نا, کئی قسم کے ہوتے ہیں. کسی کو ارمان ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا تو میں حضور سے مل کے آؤں گا. مدینہ شریف جا رہا ہوں حضور کے لیے جا رہا ہوں, گنبد خزا دیکھنے تھوڑی جا رہا ہوں, نہ سنہری جالیاں دیکھنے جا رہا ہوں, میں تو حضور کے پاس جا رہا ہوں.
ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہم تو ظاہر ہی جاتے ہیں, گنبد خزرہ دیکھ کے آ جاتے ہیں, مواجہ شریف دیکھ کے آ جاتے ہیں, مدینے کی گلیاں دیکھ کے آ جاتے ہیں, افطار و سحر کے مناظر دیکھ کے آ جاتے ہیں. بھائی مدینہ 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 جو کرتے ہیں ہم کس لیے کرتے ہیں؟ مدینے سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ مدینے میں کیا ہے؟ مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیار کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے, دلبر مدینے, دلبر مدینے. شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہیں حسن افتخار مدینے. تو مدینے سے نسبت, مدینے کو نسبت ہے حضور سے, اس لیے ہم مدینہ مدینہ کرتے ہیں. تو جو عاشق ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں حضور سے ملنے. اچھا ملنا بھی دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو بندہ خواب میں ملے, ایک بیداری میں ملے. تو یہاں شاید مراد یہی ہے بیداری والا. جب دوسری بار جب کہتے نا اعلیٰ حضرت تو پھر یہ ارمان بھی نکل آیا تھا. اور وہ نعت کہی تھی نا, وہ سوئل اعلیٰ حضرت پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. جب مکتا کہا تو پھر جلوہ نظر آیا تھا بیداری میں. اور اعلیٰ حضرت نے شاید وہی کہا ہوگا پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. اور ان گھڑیوں کو جب یاد کرتے نا اعلیٰ حضرت تو پھر کہتے ہیں واہ ہل لسویعات ذہبت, ہے افسوس وہ قلیل گھڑیاں گزر گئیں. واہ ہل لسویعات ذہبت آن عہد حضور بارگہت جب یاد آوت, موہ کرنا پر دردا وہ مدینے کا جانا. وہ کیا جانا تھا کہ جب حضور نے اپنا جلوہ بیداری میں دکھایا تھا, جو وہ گھڑیاں مجھے یاد آتی ہیں تو کسی قلب مجھے چین نہیں آتا, قرار نہیں آتا. تو یہ ارمان بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ گئے ہوں تو کہا تھا نا عادت نے کلام میں کہا کہ خراب حال کیا دل کو پرملال کیا. اس میں کہا نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی, نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی, خزانے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا. تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. امام کہتے ہیں بچھڑی گلی کتی بگڑی بنی کیسی, ارے پوچھو کوئی یہ صدمہ ارمان بھرے دل سے, پوچھو کوئی یہ صدمہ ارمان بھرے دل سے. اچھا یہ جو شعر پڑھ رہا ہوں یہ ہے معرفت کا شعر, یہ لیلا مجنوں والا معاملہ نہیں ہے. یہ سر معاذ اللہ یہ نہ کہتے ہیں کہ لیلا مجنوں بنا دیا حضور کو لیلا کر دیا, معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. بلکہ بات یہ ہے سبحان اللہ. غالباً حضرت صوفی حمید الدین ناگوری علیہ الرحمہ نے الاخبار الاخیار کے اندر میں نے پڑھا, ان کے کچھ ملفوظات تھے یا شاید کوئی اور تھے, بہرحال موضوع کو پڑھا میں نے, الاخبار الاخیار پڑھا تھا کہ مثال بھی انہوں نے, مثال میں کیا دوں پتہ نہیں ہضم کر پائے نہیں پائے. چلے میں آپ کو تھوڑا اور آسان بتاتا ہوں, بلکہ ایک شعر سناتا ہوں اسی میں سمجھ جائیے. بڑا مشہور شعر ہے, کہتے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنا تو بن, خود کو پہچان, اپنے نفس کو پہچان. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. یہ کیا کہا جاتا ہے, یہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ معشوق جو ہے وہ جلوے دیتا ہے, اس جلوے میں اس کو دیکھ, اس جلوے میں اس کو دیکھ. اگر معرفت حاصل کرنے والا بندہ ہو نا تو وہ ہر شے میں معرفت لیتا ہے, ہر شے میں. وہ نا تجسس میں تیری ہر شے پہ یوں نظر جماتا ہوں, نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو. اگر تو عاشق ہے تو سن
معشوق ایک لمحے کے بھی تجھ سے جدا نہیں. یار تجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں. تو اس کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تھک کے بیٹھے تو درے دل. یار کو کہاں کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ ادھر 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 چل ڈھونڈ لے. اور جب تھک جائے نا تو پھر دل کے دروازے پہ بیٹھ جانا. تھک کے بیٹھے تو درے دل پہ تمنائی دوست، کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبائی دوست. وہ کون سا دل ہے جس میں محبوب کے جلوے نہیں؟ تو ایک طرف کہتا ہے کہ میں تو عاشق ہوں اور تو دور بھی مانتا ہے. اگر عاشق ہے تو معشوق تیرے پاس ہے، وہ دور نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت نے مثال دی کہ بہے کاغے کاغا مجنو لے ڈالی بنوں کی خاک. بن کہتے ہیں جنگل پہ، لیکن لیلا کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل جنگل مارا پھر رہا ہے. ارے بہے کاغے کاغا مجنو لے ڈالی بنوں کی خاک. ارے دمبر نہ کیا خیمہ لیلا نے پر دل سے دمبر نہ کیا خیمہ لیلا نے پر دل سے دمبر نہ کیا خیمہ لیلا نے پر دل سے دمبر نہ کیا اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن دم بھرنا کیا لیلا نے قیامت کے دن مسلمان جو ہوگا نا، مسلمان جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، وہ جنت میں ضرور جائے گا. اگر اس نے کچھ گناہ کیے ہیں اس کو دوزخ میں ڈالا بھی جائے گا تو سزا بھگت کر بھی وہ جنت میں ضرور جائے گا، ضرور. تو جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا جو گناہ گار ہوگا. جو نیک ہوگا متقی ہوگا اس کو نہیں. ٹھیک ہے. آپ کے یا بڑا مثال دیتا ہوں، گھر میں آپ کے کوئی لاکٹ پڑا ہو سونے کا اور آپ چاہیں کہ میں مارکیٹ میں جا کر اس کو بیچ کر آؤں، تو جب آپ بیچنے جاؤ گے نا سنارے کے پاس تو وہ وزن کر کے آپ کو پورے پیسے دے گا، بلکہ کچھ کاٹ کے دے گا. آپ کہیں گے بھائی کیوں کاٹا؟ تو کہیں گے بھائی میں اس کو ڈالوں گا بھٹی میں، اس میں سے کچرا الگ ہوگا، تانبا الگ ہوگا اور سونا الگ ہوگا. تو سونے کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، تپاتے ہیں تاکہ اس کا میل کچیل الگ ہو جائے، تانبا الگ ہو جائے اور نکھر کا سونا آ جائے خالص. لیکن اگر آپ کے پاس خالص سونا پڑا ہو 24 کیرٹ کا، وہ اگر آپ بیچنے جاؤ تو دکاندار کاٹ دے گا اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، یہ تو خالص ہے، اس کو بھٹی میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خالص ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سونے کو تپائے جب کچھ میل ہو یا کچھ میل. اچھا میل کہتے ہیں تانبے اور میل سمجھ گئے آپ. سونے کو تپائے جب کچھ میل ہو یا کچھ میل. ارے کیا کام جہنم کے گھرے کو کھڑے دل سے، کیا کام جہنم گھرے دل سے. تعظیم کرتا ہے نجدی تمہارے دل سے، مومن مومن دل سے کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے.
کرتا تو پڑھیں یا کرتا تو پڑھیں؟ مجھے اس میں ذرا مجھے کنفیوژن نہیں ہو رہی، میں نے کبھی غور بھی نہیں کیا اس پر اتنا زیادہ، انشاءاللہ آئندہ کروں گا کہ کرتا تو پڑھیں یا کرتا تو پڑھیں۔ اب بھائی کوئی ہے تو بتا دے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ کوئی ہے بھائی؟ اب بھی بتا کرتا تو بھائی یہ کہتے ہیں کرتا تو میں یہی پڑھتا ہوں۔ کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے میں نے پڑھا تو پڑھ دیا، اب تو ہو تو میں اس کو پکڑنا بھائی، میں نے اس کو دوسری پڑھی، اللہم صلی علی محمد، دوسری پڑھی اللہم صلی علی محمد۔ پچھلے 2-3 دن سے میری طبیعت ذرا سا سائلنس مزدہ ہو گیا ہے، تو مجھے ذرا پڑھنے میں تھوڑی سی دقت بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال میں اس لائق تو ہوں کہ کچھ پڑھ پاؤں۔ کلام اعلیٰ حضرت کیسے ایسے ہیں سبحان اللہ، کبھی کبھی دل کرتا ہے ایسے کلام پڑھوں، لیکن بس کیا کروں، کبھی موقع نہیں ملتا، ایسا موقع نہیں ملتا۔ آج موقع ذرا لگتا ہے۔ چلے ایک کلام میں نے پڑھا ہے، بہت کم پڑھا ہے، 1-2 دفعہ پڑھا ہے غالباً۔ کیا میں ایک اور کلام، تو یہ کلام میں شاید 2-3 دفعہ پڑھا، زیادہ نہیں پڑھا۔ تو کلام طویل ہے، تو میں پتہ نہیں طویل پڑھ پاؤں کہ نہ پڑھ پاؤں، لیکن میں آج پڑھتا ہوں۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، زندہ رہیں گے تب پتہ نہیں کیا ہوتا رہے، پھر جب جانے کا وقت ہوگا تو نزا کی تکلیفیں، نزا کی سختیاں، پھر موت، پھر کفن دفن، پھر قبر، پتہ نہیں کتنے سال، پھر میدان محشر، زمین تانبے دی، سورج سوانے سے پر، پیاس سے حال برا، نام اعمال، پل صراط، پتہ نہیں کتنی ابھی سفر باقی ہے، بڑا راستہ بڑا پرخار ہے۔ ہمارے پاس، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اسباب سفر کے مجھے نظر نہیں آ رہے، تیاری نہیں۔ ہم جیسوں کو بیدار کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ نظم لکھی، یہ نظم ہے، امام کہتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، زخمی زخمی پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، او تن کی اب کون خبر لے ہے، تن کی اب کون خبر لے ہے، دل کا آزار ہے کیا ہونا ہے۔ تن کی بات نہیں ہے، یا تن اگر کوئی بیمار ہو، کوئی تو بلا دوائی لگا دیں گے، کوئی زخم لگا دیں گے، کوئی مرہم لگا دیں گے، چلو اس کو صحیح کر دیں گے، لیکن یہاں تو بات ہے دل کا آزار ہے، دل ہی بیمار ہے۔ تن کی اب کون خبر لے ہے
دل کا آزار ہے کیا ہونا ہے. دنیا میں جب بیمار ہوتے ہیں حکیموں طبیبوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں دوائیاں دیتا ہے. کڑوی کڑوی دوائیاں ہوتی ہیں, کڑوے کڑوے مکسچر ہوتے ہیں. کبھی صافی پیے؟ صافی پیے نا, کسی کڑوی ہوتی ہے خون کو صاف کرنے کے لیے صافی پیتے ہیں. ایسی کڑوی ہوتی ہے آہا, لیکن پھر پی لیتے ہیں, کوئی بات نہیں یار خون صاف ہو جائے. کڑوی ہے پھر پیتے ہیں نا. اور یہاں میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی, میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی, ضد ہے انکار ہے کیا ہونا ہے, ضد ہے انکار ہے کیا ہونا ہے. یہ اچھا ہوتا نا یہ تو ہماری ذمہ داری کرتا. یہ اگر اچھا ہوتا نا اندر رکھنے والا, اگر یہ اچھا ہوتا تو یہ ہماری ذمہ داری کر لیتا نا, سنبھال لیتا. دل کے تیمار ہمارا کرتا, آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے, آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے. پر کٹے تنگ قفس اور بلبل, کٹ جائیں گے تیرے پر اے بلبل. آج بڑا اڑتا پھر رہا ہے, جس دن پر کٹ گئے اور جب پہنچ گیا نا اپنی منزل میں تنگ قفس قبر میں, ذرا مت بھول اس دن کو, مت بھول قبر کی پہلی رات کو نہ بھول. آرادک کہتے ہیں پر کٹے تنگ قفس اور بلبل نو گرفتار ہے کیا ہونا ہے. نیا نیا پہلی رات, قبر کی پہلی رات, قبر کی پہلی رات سب سے کٹھن رات. وہ رات اگر گزر گئی نا خیر سے تو پھر انشاءاللہ آگے بھی خیر. اعلیٰ حضرت نے لکھا ملفوظات شریف میں کہ پہلی منزل ہی یہی ہے, یہاں اگر گزر گیا نا کوئی خیر سے تو آگے پھر انشاءاللہ آسانی آسانی. پر کٹے تنگ قفس اور بلبل نو گرفتار ہے کیا ہونا ہے. اور چھپ کے لوگوں سے کیے جن کے گناہ, جس کے گناہ. میرے پیارے بھائیو, یہ کلام اگر آپ دل سے سنیں گے نا تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق آ جائے گا. میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں. میں کوئی پارسا نہیں ہوں, کوئی معصوم نہیں ہوں, گناہ گار آدمی ہوں, سیاکار آدمی. ہم لوگ چھپ چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں, لوگوں سے چھپ کر کے, یار کہیں لوگ نہ دیکھیں. ہوتا نہیں ہوتا. ہم یہ سوچتے ہیں نا کوئی دیکھ نہیں رہا, کوئی لوگ نہ دیکھ لیں, ہم کر لیتے ہیں. لیکن جو دیکھ رہا اور مر کے جس کو منہ دکھانا اس کی ہمیں پرواہ نہیں. مر کے لوگوں کو تو منہ نہیں دکھانا نہ ان کو حساب دینا ہے. حساب تو اس کو دینا ہے جو دیکھ رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ خبردار ہے کیا ہونا ہے, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ, ارے او مجرم بے پرواہ
دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے کام زندہ کے کیے اور ہمیں کام کیسے ہمارے کام ہمارے کیسے ہیں دو زخیوں والے اور امید ہے اللہ بخش دے گا اللہ بخش دے گا اللہ کرم کر دے گا بے شک کرم کرنے والا ہے بے شک وہ کرم کرنے والا ہے وہ کریم ہے وہ ستار ہے وہ غفار ہے کوئی شک نہیں لیکن وہ قہار بھی ہے وہ نقطہ نواز بھی ہے تو وہ پھر بے نیاز بھی ہے وہ ذرے میں پکڑ لے پکڑنے پہ تو بندہ کام ایسے کر رہا ہے یعنی کہ یوں سمجھو کہ وہ بو رہا ہے جو تو امید کرتا ہے کہ مجھے ملے گندم تو یہ ہو سکتا ہے نہیں ہوتا نا یہ ہوتا نہیں اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ہوتا نہیں اب دیکھو حالت کہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں پوچھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت جانا بھی ہے کہ نہیں اب میں سے پوچھ رہا ہوں گھر جانا ہے کہ نہیں گھر سے مراد اگلے جہاں وہ مرنا بھی ہے کہ نہیں کس نے منع کیا کس نے منع کیا کوئی منع کر سکتا ہے اور کر بھی لے تو کیا ہوگا کیا اسے کر لینے سے نہیں جائے گا ہر ایک نے جانا ہے نا تو اعلیٰ حضرت یہی بات کر رہے ہیں کہ گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں ہاں جانا تو مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے او مت پہ کیا مار ہے تیاری کرنا پھر تیری مت ماری گئی ہے مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے راہ تو تیغ پر اور تنووں کو گلائے خار ہے کیا ہونا ہے پلسراج کی بات ہو رہی ہے راہ تو تیغ پر اور تنووں کو گلائے خار ہے کیا ہونا ہے بیچ میں آگ کا دریا حائل قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے کل تو دیدار کا دن اور یہاں کل تو دیدار کا دن کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ان کو رحمائے تو آئے ورنہ ان کو رحمائے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے آج دنیا میں تو ہم اپنی بات کو ذرا الفاظوں کے ہیر پھیر سے منا لیتے ہیں اور جی یہ کیا یہ ایسے ہی یہ تو یوں تھا تو یوں تھا تو ایسے ہو گیا تھا تو ایسے کرنا پڑا تو ایسا ہے جی واہ نہیں بات بنانے کی مجال ادھر نہیں چلے گا
ادھر بات نہیں بنا سکیں گے، یہ ہو گیا تھا تو یہ ہو گیا تھا، سمجھ پاتا؟ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، چارہ اقرار ہے کیا ہونا، اور ساتھ والوں نے یہیں چھوڑ دیا، ناز اٹھانے والے، دوستیاں نبھانے والے، رات رات جاگ کر ساتھ دینے والے، چائے کے ہوٹلوں پر چائے کی چسکیاں لینے والے، یہ سارے کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ ساتھ والوں نے یہیں چھوڑ دیا، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے، آخری دید گیا وہ ملنے، اور رنج بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے پتے کی بات کی، وہ دل ہمیں تم سے لگا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر پار ہے کیا ہونا ہے۔ کیا ایسی کمال کی بات کی اللہ نے۔ یعنی یہ وہ لوگ جو محبتیں تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ ہاں بچوں سے، ماں باپ سے، گھر بار سے، دوستوں سے محبتیں کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ حضور اعلیٰ تو فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ رضا اور حامد رضا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے، رب کا حکم۔ تو مومن جو ہوتا ہے، صحیح مومن ولی، وہ کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا، اپنے مطلب کے لیے نہیں کرتا۔ آج ہم اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس میں اللہ کی رضا شامل ہے؟ اگر شامل ہے تو سبحان اللہ، اور نہیں ہے تو آج سے کوشش کریں گے کہ ہم جس سے ہی محبت کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، دشمنی کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، ذات کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے؟ جو لوگ اللہ کے لیے نہیں کرتے محبتیں تو پھر ان کے لیے بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں مر گیا تو میرے یاروں کا کیا ہوگا، تو یہ گھر کا کیا ہوگا، میرا بینک بیلنس میرا یہ کیا ہوگا، ارے میں زندہ ہوں تو سب کو سنبھال رہا ہوں، اور میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ تو نہیں تھا تو کیا ہوتا، جب نہیں تھا تو کیا ہو گیا، اب تو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ تیرے میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا۔ اعلیٰ حضرت نے سبق دیا کہ دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے۔ وہ میرا چلا گیا، میرا یار چلا گیا، میرا دوست چلا گیا، میرا فلاں چلا گیا، میرا وہ چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، وہ بندہ ناچار ہے کیا ہونا ہے۔ اور بڑے پتے کی بات کی اعلیٰ حضرت نے، دیکھ محبت کر تو اللہ سے کر، اللہ کے لیے کر، اس کے علاوہ نہ کر، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نظام میں دھیان بڑھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو نظام میں دھیان بڑھ جائے۔ شیطان آتا ہے نا مرحوم ماں باپ کی شکل میں بھی، رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے، اور وہ بہکاتا ہے کہ دیکھ مسلمانی چھوڑ دے، کافر ہو جا، دیکھ ہم نے مسلمان ہو کے ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ واقعہ پڑھو آپ۔ شیطان آتا ہے نزا کے وقت بہکانے کے لیے آتا ہے، پیاس بہت لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہاتھ میں پانی لے کے آتا ہے، وہ کہتا ہے چل پھر جا اور پانی لے۔ یہ بڑا سخت، یہ بڑا ہی سخت دشوار معاملہ ہے، اللہ ہمیں خیر کے ساتھ گزارے۔ حضور کے جلووں میں میرے آقا تسلی دیں، نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے ہیں، اللہ ہم پر کرم فرمائے حضور کے صدقے میں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نظر
فضا میں دھیان نہ بٹ جائے کہیں، یہ ابس پیار ہے کیا ہونا ہے، یہ ابس پیار ہے کیا ہونا ہے۔ اعلیٰ اتنا لکھنے کے بعد باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، اثر کیا۔ اتنا لکھنے کے بعد بھی اعلیٰ کہتے ہیں کہ باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، پر کہاں وار ہے کیا ہونا ہے، پر کہاں وار ہے کیا ہونا۔ یعنی کتنے کڑتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی بات کی، اس لہجے میں کڑھن تو دیکھو، یعنی کس کڑھن کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی بات کریں، باتیں کچھ اور بھی تم سے، پر کہاں وار، پر کہاں وار ہے کیا ہونا۔ لیکن اعلیٰ حضرت آخر میں جو بات کر گئے نا وہ کمال کر گئے۔ یہی ہے خوف اور رحمت کی ملی جلی کیفیت، ایمان نامی اسی کے بیچ میں ہے، خوف اور رحمت کی درمیان۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت آخر میں کہتے ہیں کہ کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، او کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے جب میں نے پہلی مرتبہ یہ کلام پڑھا تھا پی آئی جی کالونی کے اندر، اور یہ پورا کلام پڑھا تھا میں نے، اور میری اس وقت طبیعت بھی اچھی تھی اور بڑا ذرا اچھا پڑھ رہا تھا، آج ذرا میں گیلا ہوں۔ تو جب میں نے شروع کیا تھا اور کافی سمجھا کے پڑھا تھا تو میں کوئی 40-45 منٹ کا کلام تھا، یہ کسی کو یاد ہو شاید، تو پوری محفل میں ایک ایسا سناٹا سا تھا، سناٹا، سب چپ بیٹھے سن رہے تھے، اور سب سمجھ لو کہ یوں پوچھے ہوئے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ کہ جب میں نے آخر میں یہ مقطع پڑھا نا تو پوری محفل جو ہے نا وہ جھوم اٹھی، اور سبحان اللہ کی سزا مجھے یاد ہے، کیوں رضا اڑتے ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ یہی خوف کی کیفیت میں بندہ کانپے، اس کے عذاب سے ڈر جائے، اس کے عذاب سے بندہ ڈرتا رہے، اس کی نافرمانی سے بندہ ڈرتا رہے، لیکن جب بات آئے رحمت کی تو پھر جھوم جائے، پھر جھوم اٹھے، پھر ناز بھی کرے۔ یہ دونوں کیفیت کے درمیان رہتے ہوئے زندگی گزاری جائے، کسی ایک طرف مت جانے جانا ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ دونوں کیفیت ہونی چاہیے، رحمت کی بھی اور خوف کی بھی۔ اب دیکھو جب خوف کی کیفیت غالب ہوتی ہے نا تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے گئے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں گئے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، صلی علی واہ کیا مرتبہ ہے واسطہ بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے واسطہ بالا تیرا،
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سن کے اتاریں اور سمجھنے کے ساتھ پڑھ سنیں. اعلیٰ کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. جب اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا تو سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا. اولیاء تنوا تیرا اولیاء وہ ہے تنوا تیرا. اچھا آنکھیں ملنا ایک تو بڑا آسان سا ہے تلووں سے آنکھیں ملنا اور ایک ہوتا ہے آنکھیں ملنا. یعنی کہ بندہ تعجب میں آ جائے دیکھ رہا ہوں صحیح یہی ہے نہیں سمجھا. اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تنوا تیرا اولیاء ملتے وہ ہے تنوا تیرا. اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تنوا پتولی گلشن نبوی عتبی پسد پتولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. نبوی ذل علوی بطولی معدن حسنی چاند حسینی ہے تجلا تیرا حسنی چاند حسینی ہے تجلا تیرا. نبوی کو علوی ذل میں نے پہلے پڑھا سی نبوی ذل نبوی کو علوی ذل معدن معدن کہتے ہیں کان معدن معدن نہیں معدن یعنی کہ جیسے ہم پڑھتے اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم. جود و کرم کی کان جہاں سے نکلتا ہے کرم ہے جہاں سے جود نکلتا ہے تو معدن کہتے ہیں کان کا. تو نبوی کو علوی ذل بطولی معدن یہ ہے نا نبوی ذل میں نے پہلے سے ہی پڑھا تھا ہمہ کا مجھے آپ نے ٹوکایا. نبوی ذل وہ الگ ہے نا ہاں نبوی ذل علوی برج بطولی منزل. یہ دیکھو چاند کی جو منازل ہوتی ہیں اس پر اعلیٰ حضرت کیا کمال لکھا ہے. نبوی ذل علوی نبوی ذل جی کہاں گیا. چلے آج یہ کافی عرصے بعد میں اشعار پڑھیں تو آپ بھی سن لیجیے.
نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا نبوی برج علوی کوہ بطولی مادن حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا کان سے ہیرے نکلتے نا ہیرے تو بطولی مادن ہے تو پھر حسنی لال اور حسینی ہے تجلا تیرا حسنی لال ہے تجلا تیرا اچھا اعلیٰ حضرت نے ایک مکمل رسالہ لکھا ہے فتح رشید میں ہے صلاۃ الاسرار پر جسے نماز غوثیہ کہتے ہیں اس کا پورا طریقہ لکھا اعلیٰ حضرت نے اس کے فضائل لکھے ہیں اور اپنی بھی کچھ اس میں اعلیٰ حضرت نے مشاہدات لکھے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہاں پڑھی اور کیسے پڑھی اور کس نیت سے بندہ وہ چلے اور کیسے کھڑا ہو کس نیت سے کھڑا ہو کس عاجزی ہو یہ سب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور یہ صلاۃ الاسرار جو ہے وہ کبھی کوئی پریشانی آ جائے نا تو اس کو پڑھ لیا کرے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے تو اعلیٰ حضرت اس پہ لکھتے ہیں کہ حسن نیت کو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں حسن نیت شرط ہے حسن نیت کو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں آزمایا ہے یگانا ہے دو گانا تیرا آزمایا ہے یگانا ہے دو گانا تیرا آپ آمد کو کہے اور میں تیمم برخاست یہ ایک مسئلہ بھی ہے کس نے تیمم کیا تیمم کب جائز ہے پتا آپ کو پانی کا کہاں تک پانی نہ ہو دائیں بائیں وغیرہ وغیرہ یا کوئی بیماری ایسی ہو جائے کہ جس میں پانی نقصان دے اور بہت اندیشہ ہو تکلیف کا تو تیمم ہوتا ہے اگر تیمم کسی نے کیا ہوا ہو کسی نے اگر کہا پانی آ گیا تو تیمم ختم تیمم آپ کا فوت ہو گیا تیمم آپ کا اب آپ نے وضو کرنا یعنی تیمم کیا ہوا آپ نے اور آپ فرض کر نماز ہی پڑھ رہے ہیں کسی نے کہا پانی آ گیا تو اب تیمم فوت ہو گیا اب وضو کرنا پڑے گا یہ ایک ضمن ایک بات کی یہی بات اعلیٰ حضرت نے فارسی میں کہی ہے آپ آمد وہ کہے اور میں تیمم برخاست آپ آمد وہ کہے اور میں تیمم برخاست مشت خاک اپنی ہو اور نور کا اہلا تیرا مشت خاک اپنی ہو نور کا اہلا اس کو یوں سمجھے جیسے ابھی جو غوث پاک کو دیکھ رہے ہیں تو ہم تو غوث پاک کا نام لیتے ہیں اور کرم 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 کہتے ہیں جس دن غوث پاک نے کرم کر دیا اور وہ آ ہی گئے تو پھر یہ جو مشت خاک پر اگر پانی کا چھیٹا پڑ جائے تو وہ بیٹھ جاتی ہے خاک جو ہے اس کو پانی کا چھیٹا پڑ جائے تو بیٹھ جاتی ہے اس کو سکون آ جاتا ہے قرار آ جاتا ہے تو سمجھنے کے لیے آپ آمد کو کہے اور میں تیمم برخاست مشت خاک اپنی ہو اور نور کا اہلا تیرا مشت خاک اپنی ہو نور کا اہلا تیرا
ار جملہ جاگا دشمن توست کردام مامن خود قبلہ حاجات را کردام پیارے بھائیوں کہ آپ تو الحمدللہ کراچی میں ہی رہتے ہیں اور میں بھی کراچی میں ہی ہوتا ہوں. آپ نے بڑی محفل اٹینڈ کی ہے میری ماشاءاللہ, اور میں نے بھی کئی بار آپ کو نعتیں سنائی. ظاہر ہے کہ انسان ہے تو کبھی کبھی تو وہ طبیعت میں ایک ہوتی ہے, ہر ایک کو ہوتا ہے. مہینے میں 2-3 دن تو آپ کے ساتھ جیسے گزرتے ہوں گے نا کہ دل کرتا ہو کہیں جائے نہیں, بندہ بیٹھے گا, ایسی تھکاوٹ ہوتی ہے, بندہ بولتا ہے بس بیٹھو یار, کہیں نہیں جانا, دوستوں میں نہیں جانا. پتا ہے میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی روز آنے والے بھی کبھی چھٹی مار دیں. میں دیکھتا ہوں محفلوں میں ایسے ہوتی ہے, روز آتے ہیں لیکن ان میں کبھی کبھی چھٹی مار لیتے ہیں. کیا طبیعت ہے نا انسان کی, تو میں بھی تو انسان ہوں, میرے ساتھ بھی تو یہ معاملات ہوتے ہوں گے, میں بھی تو تھکتا ہوں گا, کبھی کبھی میرا بھی موڈ آف ہوتا ہوگا, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو یقیناً آج میں نے اس طرح نہیں پڑھا جس طرح میں پڑھتا ہوں. ظاہر طبیعت کا معاملہ ہوتا ہے, تو اگر میری طرف سے کوئی یقیناً محسوس نہیں کر پایا آپ لوگوں کو تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو آپ بھی ذرا فراخ دلی کا ثبوت دیں اور درگزر فرمائیں. یار زندہ صحبت باقی, صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوئے پڑھی مصطفیٰ جان رحمان تیرا شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام جسوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جسوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پیدا ہو سلام غوث اعظم امام التقا جلوہ شان قدرت پیدا ہو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تشریف رکھیے, تشریف رکھیں, جلدی جلدی سے تشریف رکھیں, جلدی جلدی بیٹھ جائیں, سب بیٹھ جائیں. اور ایک چند گزارشات سن لیں. ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی, اور دعا عبادت کا مغز ہے. دعا میں توجہ سب سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے. سید سعادات ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب انشاءاللہ دعا کریں گے. دعا میں اپنے توجہ رکھنی ہے. دعا سے پہلے چند گزارشات. انشاءاللہ لنگر کا اہتمام ہوگا. عوام کثیر ہے, مسجد کا بھی معاملہ ہے. باہر صحن میں احاطے میں بھی مسجد کے انشاءاللہ لنگر ہوگا. اگر وہاں جگہ کم ہو, تنگ ہو, تو باہر اس طرف دروازے کے اس طرف باہر لنگر کا اہتمام ہوگا. ٹھیک ہے, باہر بھی صحن میں بھی لنگر کا اہتمام ہے. اور جو مسجد میں کھائیں خدارہ مسجد کا جو ہے وہ آپ ادب و آداب کا خیال رکھیں. اور باہر بھی لنگر کا ہوگا انشاءاللہ. وافر مقدار میں لنگر ہے. آپ لوگوں نے تحمل کے ساتھ تشریف رکھنی ہے. اور شاہ صاحب دعا کریں کہ دل سے آمین کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا رحمن يا رحيم يا سلام. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدنيا والآخرة. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ربنا اصرف عنا عذاب جہنم یا ارحم الراحمین. مولا کریم تیرا تیرے محبوب پاک صاحب الاولاق صاحب معراج سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل مسجد میں حد نگاہ کا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب ہی نے ذکر کیا. ہمارے الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب نے طبیعت کی ناسازی کے باوجود بڑے اچھے انداز سے، بڑے خوبصورت انداز سے ہم سب کے سامنے کلام اعلیٰ حضرت کو پیش کیا. پروردگار ان کا پڑھنا اور تمام شرکائے محفل کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. اے رب کریم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر جمیل کی برکت سے ہمارے مردہ دلوں کو ذکر حبیب سے چمکا دے، ہمارے مردہ جسموں کو ذکر حبیب سے پھر سے زندہ فرما دے، ہمارے بدمزہ زبانوں کے اندر ذکر حبیب کی چاشنی پیدا فرما دے. یا رب کریم، اس محفل ذکر کا یہاں آنے والوں کا پتہ نہیں کون کون کہاں سے کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کر کے آیا ہے، صرف اس لیے کہ تجھ سے تیرے محبوب کی رضا، تیری رضا چاہتے ہیں. اے کریم، اگر ہمارا آنا یقیناً تیرے لیے ہے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے خالی نہ جائے. ہر ایک کی دامن مراد کو پروردگار اپنے حبیب کے نالین کے صدقے بھر دے، سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفایابی عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو کاروباری رکاوٹوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کو کاروباری رکاوٹوں سے نجات عطا فرما دے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما دے، جو بے گھر ہیں ان کو اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے. یا رب کریم، جن کی تنخواہیں کم ہیں پروردگار ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما دے. اے کریم، تنگی رزق سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. اے کریم، اپنے کرم سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو نے قاسم نعمت بنایا، ان کے در کے صدقے ہم سب کے گھروں کو، ہماری جائز حاجتوں، مرادوں، تمناؤں کو پورا فرما دے. ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بھائی بہن، ہمارے دوست احباب رشتہ دار، سب کی جائز حاجتیں مرادیں پوری فرما دے.
ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے رب کریم، جن گھروں میں بہن بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ان کے اچھے رشتے عطا فرما دے۔ جن بچوں کی شادیاں ہو گئیں، بے اولاد ہیں، مولا کریم انہیں نیک صالح اولادیں عطا فرما دے۔ یا رب کریم، مولانا شعیب قادری صاحب امام مسجد حاضہ بڑے خوبصورت انداز میں کلام کیا، بیان فرمایا، نصیحت فرمائی، ان کی نصیحتوں کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے عقائد اور نظریات کی حفاظت فرما۔ پرفتن دور ہے مولا کریم، اپنے عقیدے پر ثابت قدمی رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس محفل نعت کا جن جن دوستوں نے اہتمام کیا، پورے کمیٹی اور پورے اراکین کو خوب برکتیں عطا فرما۔ جیسے انہوں نے ہمارا دل خوش کر دیا، اے کریم ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو نور مصطفیٰ سے منور فرما دے۔ اویس بھائی نے مجھے خصوصی طور پہ کان میں کہا کہ دعا کیجیے گا، سب بھائی دعا کریں ہمارے الحاج اویس قادری کے لیے، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس وقت وہ علیل ہیں، مولا کریم ان کی بیماری کو دور فرما دے، انہیں صحت عافیت تندرستی عطا فرما دے، ان کی روحانیت میں ایمانیت میں خوب برکتیں عطا فرما۔ ہماری اس مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا محمد شعیب حسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولا کریم دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ اس مسجد کی یہ خدمت انجام دیتے ہیں، اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان کے والدین، ان کے بھائی بہن، دوست احباب، رشتہ دار، ان کے گھر والوں کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا رب کریم، یہاں سے لے کے وہاں تک، وہاں سے لے کے وہاں تک سارے بندے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، جو جو حسن نیت سے دعا کر رہا ہے سبھی کر رہے ہیں، پروردگار سب کے ہاتھوں کو بھر دے۔ اے کریم، ہم جس در پر آئے ہیں، ابھی ہم نے کلام مجید میں بھی سنا، نعتوں میں بھی سنا کہ یہاں سے خالی کوئی نہیں جاتا، شیطان وسوسہ دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ تو اپنا کرم فرما دے، فضل فرما دے، ہم سب کو وہ عطا فرما کہ مدینہ طیبہ کی اسی سال حاضری عطا فرما۔ اے اللہ، مدینہ طیبہ کی با ادب حاضری نصیب فرما دے، عمرے اور حج کی سعادتیں عطا فرما دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا ستار یا رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، برحمتک یا ارحم